آپ کے لیے 92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، بے شمار ٹاک شوز اور فیوریٹ ویڈیوز۔ اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پردیس سے دیس تک۔ ناظرین، پردیس میں جو بسے پاکستانی ہوتے ہیں یا آئے روز ان کی جو پراپرٹی ہے ان کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، ایسے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیرون ملک میں کی گئی جو ان کی کمائی ہے، جو انہوں نے جمع پونجی کی ہے، اس سے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کر سکیں، پراپرٹی بنا سکیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ اس سرمایہ کاری سے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جو خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اس کو پورا کر سکے۔ اور ان میں سے بیشتر ایسے اوورسیز پاکستانی بھی ہوتے ہیں جو اپنی عمر کا ایک کثیر حصہ، ایک بڑا حصہ پیسہ کمانے کی جو کاوشیں ہیں اس میں گزار دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں بآسانی اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ لیکن جب اوورسیز اپنے وطن سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ خود کو مختلف مسائل میں دوچار پاتے ہیں۔ اسی طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں شیئر کرتے ہیں کہ انہی کی سرمایہ کاری ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ بیرون ملک مقیم ہونے کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی اپنی جمع پونجی سے خریدی گئی جائیدادوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، اور پھر جب وقت آتا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا تو انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ آج ہم پروگرام میں ایک ایسی سٹوری پر بات کریں گے جس میں جو متاثرہ شخص ہے اس نے بھی اپنی زندگی بھر کی جو جمع پونجی تھی یہ داؤ پر لگائی، لیکن اس سرمایہ کاری سے جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو وہ نہیں اٹھا سکا۔ آج کی سٹوری پر جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے سمندر پار شہاب الدین۔ برمنگھم میں رہتا ہے یہ برطانیہ کا شہر۔ متاثرہ شخص شہاب الدین کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے جو عرصہ دراز سے برطانیہ میں مقیم ہے۔ بقول متاثرہ شخص شہاب الدین کے 1998 میں کراچی میں جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے دکانیں، فلیٹس وغیرہ کرائے پر دینے کے لیے جو خواہش مند افراد ہیں ان سے کہا کہ وہ درخواستیں دے سکتے ہیں، جس میں متاثرہ شخص شہاب الدین نے بھی اپنے اور اپنے اہلیہ کے نام سے جو اپلیکیشنز تھیں وہ جمع کرا دی، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس کی وجہ سے شہاب الدین نے ان کے دفاتر کے کئی چکر لگائے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کتنی پیمنٹ کی اور کتنے عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ ان دکانوں کے تو مالک ہے ہی نہیں۔ پروگرام میں سب سے پہلے بلال احمد نمائندہ کراچی ان سے بات کریں۔ یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ کتنے عرصے کے بعد شہاب الدین کو پتہ چلتا ہے کہ جو دکانیں انہوں نے کرائے پر لی ہیں ان کا تو مالک ہی کوئی اور ہے؟ جی، جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اسکیم تھی 25A، اور یہ 1998 میں اس کا آغاز کیا گیا اور وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اخبارات میں اشتہارات دیے گئے اور کہا گیا کہ دکان اور جو فلیٹس ہیں وہ اگر کوئی چاہے تو خرید سکتا ہے۔ اس پر شہاب الدین صاحب نے اپنی اور اپنی اہلیہ کے نام سے درخواستیں دیں، اور 2002 میں بالآخر ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ جو شہاب الدین صاحب نے جو اپلیکیشن دی تھی فیز 2 کے لیے وہاں کوئی دکان اویلیبل نہیں تھی، تاہم فیز 1 میں کچھ دکان ایسی تھیں جو کہ دستیاب تھیں، تاہم معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ دکانیں پہلے سے کسی کے نام پر تھیں، اور پھر شہاب الدین صاحب کو دکان وہ دی گئی، اور جیسے ہی ان کو الاٹمنٹ 2013 میں ملی ہے اس کے چند عرصے کے بعد ان کے خلاف ایک عدالتی نوٹس موصول ہوا اور بتایا گیا جس میں کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے وہ جو دکان ہے وہ کسی خاتون کو پہلے فروخت کی تھی، جو کہ MDA کے مطابق وہ خاتون ڈیفالٹر ہو گئی تھی، جس کے باعث ان کی جو الاٹمنٹ ہے وہ منسوخ کر دی گئی اور شہاب الدین صاحب کے نام کر دی گئی تھی۔ وہ پھر معاملہ عدالت میں گیا، اور عدالت میں چونکہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیس بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا، وہ قانونی جو معاملات اور نکات MDA کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے تھے، اور شہاب الدین کے نام وہ دکان یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جتنی بھی دکانیں تھیں سب کے ساتھ، خریدنے والوں کے ساتھ، کرائے پر لینے والوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، یہ شہاب الدین اس کا نشانہ بنے؟ جی، یہ بیشتر لوگ ہیں، یہ ایک شہاب الدین نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپلیکیشنز لیں اور مختلف قسم کے جو الاٹیز ہیں وہ آئے، انہوں نے درخواستیں دیں، قسطیں ادا کرنا شروع کی،
تو وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان ایسے افراد کی جو کہ ایک آدھ قسط نہیں دے پائے تھے ان کی وہ دکانیں اور جو فلیٹ ہیں وہ منسوخ کر دی تھیں الاٹمنٹ، جس پر ظاہر ہے کہ ایک آدھ قسط دینے کے بنیاد پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی جائے، بلکہ اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، شو کاز دیے جاتے ہیں، نوٹسز دیے جاتے ہیں اور قانونی کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر الاٹمنٹ آپ منسوخ کر سکتے ہیں۔ وہ خاتون جن کی دکان یہ پہلے سے موجود تھی اور شہاب الدین صاحب کو دی گئی تھی، وہ خاتون سینئر سول جج کے پاس گئیں اور وہاں ایک دعویٰ دائر کر دیا، اور جو کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیس مضبوط نہیں تھا، اس بنیاد پر عدالت نے وہ جو ڈگری ہے وہ خاتون کے حق میں دے دی، اور وہ اس طریقے سے جو دکان شہاب الدین صاحب کے پاس موجود تھی وہ خاتون کو دوبارہ چلی گئی۔ اس کی دوبارہ سے خاتون نے قبضے کے لیے بھی درخواست دی، جس کو منظور کر لیا عدالت نے، اور وہ باقاعدہ طور پر اب وہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ خاتون کے پاس ہے۔ تو تقریباً جو ہمارے ذرائع ہیں پیسوں کا نقصان ہوا؟ 3,04,000 روپے، اس کے علاوہ بھی کچھ دیا انہوں نے شہاب الدین نے؟ جی دیکھیے 3 لاکھ یہ 42,000 بنتے ہیں، وہ اس وقت دیے گئے تھے 2002-2003 کے دوران میں، جس کی مالیت اس وقت اب کہیں زیادہ ہے، ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور یقینی طور پر انہوں نے جب پھر کیس کیا ہے، پھر سول جج کے پاس گئے ہیں، پھر دیگر اپلیکیشنز دی ہیں، تو ان کا خسارہ تو یقینی طور پہ وہ 3,42,000 سے اب تک کہیں زیادہ ہو چکا ہے۔ آج ہمارے جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس وقت کے افسران تھے، انہوں نے قانونی طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل نہیں کیا، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ نہ صرف شہاب الدین صاحب بلکہ بہت سارے ایسے الاٹیز ہیں جن کو ڈبل دکانیں اور فلیٹس وہاں پر الاٹ کیے گئے، اور ان میں سے بیشتر ایسی ہے جو کہ متاثر ہوئی ہیں، عدالتوں میں گئے ہیں، عدالتوں میں جانے کے بعد اب بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، عرفان سے بات کرتے ہیں، برمنگھم میں سے ہمارے نمائندے ہیں۔ عرفان، آپ کو کیسے انہوں نے سوچ کیا آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ انہیں پتہ چلا کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے اس طرح کے مسائل اٹھاتے ہیں، کب سے مقیم ہے، یہ کیا معاملہ ہے ان کا سارا یہاں پر؟ جی بالکل، یہ مجھے ایک دوست کے ذریعے ان سے میرا رابطہ ہوا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہیں وہ ایک معمر شخص ہیں، بزرگ آدمی ہیں، نہ یہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں، سیڑھیاں چڑھنا بھی، گھر کی سیڑھیاں چڑھنا بھی ان کے لیے محال ہے، دل کے مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ جو ہے وہ بہت ہی وہ انتہائی مطلب کہ ان کے پاس سورسز نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ دار روٹی کی حد تک ان کا نظام چل رہا ہے، ان کی جو ہے صرف بیٹیاں ہیں۔ وہ سب پوری فیملی برمنگھم میں رہتی ہے؟ جی پوری فیملی یہاں برمنگھم میں مقیم ہے، اور یہ جو ہے وہ کافی بیمار ہیں، یہی سمجھ لیں آپ کہ یہ کتنے عرصے سے مقیم ہے یہ یہاں پر؟ یہ تقریباً ان کو 2011 میں آئی تھنک کہ جو مجھے 2011 میں، اچھا جی 2011 میں یہاں پر آئے تھے، اور ابھی تک جو ہے ان کا علاج چل رہا ہے۔ اسی علاج کے سلسلے میں یہ پاکستان سے یہاں آئے تھے، کیونکہ وہاں رہ کر ان کا علاج جو ہے علاج معالجہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس ملک میں تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غریب اور امیر کے لیے یہ یہاں برابر ہے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے علاج کے لیے جو اخراجات تھے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو کسی طریقے سے یہ وہاں سے جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ تو تبھی لوگوں کو علاج فری کرتے ہیں نا جن کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے، اسی لیے ان کا جو علاج یہاں پر ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے، کیونکہ یہاں اخراجات نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کے لیے بہتر ہو گیا کہ یہ یہاں آگے، اگر پاکستان میں رہتے تو ان کے لیے مشکل ہوتا۔ ٹھیک ہے، ذرا مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد شاید بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی ان کے معاملے کے بارے میں بات کریں گے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، شہاب الدین سے بات کرتے ہیں۔ شہاب الدین صاحب، آپ کو جب اس معاملے کا علم ہوا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، آپ نے جتنے بھی پیسے دیے
وہ جھانسے میں آپ کو لا کر آپ سے پیسے وصول کیے گئے، تو آپ نے سب سے پہلے کس فورم میں کہاں پہ رابطہ کیا؟ جو اوورسیز پاکستانیوں کا ادارہ جو بنا ہے وہاں پر رابطہ کیا، پاکستان میں کسی سے رابطہ کیا؟ کیسے آپ نے کسی سے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے؟ یہ 1998 میں جب میں نے پیسے جمع کرائے تھے تو سیڈ منی جو ہے نا 40,000 روپے اپنے نام سے اور 40,000 روپے اپنی بیوی کے نام سے میں نے اس میں جمع کرائے تھے، اور یہ اس اسکیم کے تحت انہوں نے قسطوں پر یہ شاپ دینے کا اس میں عندیہ دیا تھا۔ لہذا اس کے بعد یہ دفتر کے ہم چکر ہی لگاتے رہے، آخرکار لاسٹ میں جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جب یہ سب دکانیں لیں تو آپ پاکستان میں رہتے تھے یا برطانیہ میں رہتے تھے؟ وہاں سے آ کر آپ نے یہاں پہ پراپرٹی خریدنا چاہی؟ جی میں اس وقت پاکستان میں تھا۔ باہر کتنے عرصے سے مقیم ہیں آپ؟ باہر 2005 سے مقیم ہیں۔ 2005 سے، اچھا۔ پھر کس کس ادارے سے آپ نے رابطہ کیا؟ رابطہ تو میں نے ابھی جب مجھے نوٹس ملے وہاں پر تو میں نے اپنے وکیل سے ہی رابطہ کیا اور وکیل کے ذریعے کورٹ کے اندر میں گیا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو صاحب تھے ایم ڈی اے انفارمیشن سیل میں، جن کا نام تھا نام قریشی کر کے کچھ نام ہے ان کا، تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ان ڈیفالٹر تھے تو ہم نے ڈیفالٹر کو جو ہے وہ کینسل کیے اور وہ اس میں سے ہم نے دکان آپ کو دی۔ تو میں نے کہا یہ آپ ہمیں پہلے بتاتے، کہنے گے جی اب کیس ہم نے کیا تو آپ کیس کو کورٹ میں فیس کیجیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت سے یہ کیس چل رہا ہے، ایک 2005-6 اس کے بعد پھر میں یہاں سے جاتا رہا، وہاں پہ کیس کو فیس کرتا رہا۔ آخر ہوا یہ کہ وہ 20 جنوری 2002 کو ایک لیٹر کے ذریعے انہوں نے ہمیں انفارم کیا تھا کہ بھئی ہمارے پاس چند مخصوص یعنی منسوخ شدہ دکانیں موجود ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ایم ڈی اے انفارمیشن سیل سے رجوع کریں۔ اور اس وقت اس لیٹر کے رسپانس ٹو دیٹ لیٹر پھر میں وہاں پہ جب گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کو یکمشت یہ پیسے دینے ہوں گے کیونکہ دکانیں تو تیار ہیں، ہم سے نہیں کریں گے، اگر آپ یہ کر لیں تو یکمشت اگر ادا کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ الاٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھا کہ بھائی کتنی قیمت بنی، تو انہوں نے یہ کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ 3,42,000 روپے۔ وہ سیڈ منی جو ہے اس کے اندر شامل نہیں کی تھی، اس میں سیڈ منی جو ہے ہماری 40,000 روپے وہ شامل کر 3,82,000 اور کچھ 100 روپے یہ بنے، وہ میں نے جمع کرا دیے تھے وہاں پہ اور رسید میرے پاس موجود ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی تقریباً کوئی سال ایک کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد بہرحال انہوں نے مجھے الاٹمنٹ کر دیا اور اس کا پوزیشن آرڈر دے دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ عرصہ دکان میرے پاس رہی، حتیٰ کہ وہ جیسا کہ آپ کے نمائندے نے بتایا وہاں پہ ایم ڈی اے نے کیس کمزور تھا، ریپرزینٹ صحیح نہیں کیا کورٹ کے اندر، اور اس کے حق میں جو پہلے والی الاٹی تھی اس کے حق میں یہ فیصلہ۔ شاہ خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سابق پروسیکیوٹر نیب، ان سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے ان کی ساری باتیں سنی، کراچی سے بھی رپورٹر نے بتایا، برمنگم سے بھی بتایا، شہاب الدین نے خود بتا دیا، تو نیب اس طرح کے معاملات کو کیا ڈیل کرتا ہے؟ دیکھیں نیب میں جو قانون ہے وہ تو کرپٹ اینڈ کرپٹ پریکٹسز کو ڈیل کرتا ہے، لیکن اس میں ایک شک موجود ہے کہ اگر عوام الناس کے ساتھ اگر کوئی فراڈ ہوا ہو، اور وہ فراڈ نارملی جو مختلف پیسوں کی اسکیمیں ہوتی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان سے متعلق ہوتا ہے کہ اگر جیسے کچھ لوگوں نے جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، لوگوں کا پیسہ انہوں نے استعمال کیا اور ان کو الاٹمنٹس نہیں کی، تو اگر یہ ایک سے زیادہ پاکستانیوں کے ساتھ ولیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام نے اگر یہ بات کی ہے اور ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یقیناً نیب اس میں کاگنیزنس لے سکتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی میرے خیال میں 10 یا 10 سے زیادہ لوگ متاثر ہوں تو بالکل اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، اور نیب اپنے قانون کے مطابق ایسے افسران اور ایسے اہلکاران کے خلاف جو ہے
وہ بالکل کارروائی کر سکتا ہے. تو جو متاثرہ شخص ہوتے ہیں انہیں نیب سے رجوع کرنا پڑتا ہے, اپلیکیشن دینی پڑتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول یا مثلا میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اتھارٹی ہے, فرض کریں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور اس طرح شہاب الدین صاحب کی طرح اور بھی اس میں درجن سے زیادہ لوگ ہیں, یا وہ ایک طرح کی درخواست دیتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے لیکن ہمیں الاٹمنٹ جو ہے وہ وعدے کے مطابق نہیں دی, اور ہماری رقم بھی ڈوب گئی اور ہمیں وہ پلاٹس بھی نہیں ملے, تو اس کے اوپر نیب جب دیکھے گی کہ ایک ادارے کے خلاف اتنا لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں تو وہ پھر اس میں کور ہو جاتا ہے, پھر ان کو وہ نوٹسز ایشو کرتے ہیں اور اس میں وہ کاگنیزنس لے سکتے ہیں. تو لیکن اس میں انڈیویجول کیسز نہیں ہوتے کہ اگر ایک کسی شخص کا گریونس ہے اس میں لازمی ہے کہ وہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ہو, عوام الناس کے ساتھ چیٹنگ ہو, تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ اس میں کچھ تعداد ہونی چاہیے, اس سے ایک شخص کی درخواست کے اوپر نیب جو ہے وہ ایکشن میں نہیں آتا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی بہت سے لوگ, جیسے کہ بلال آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک نہیں بیشتر اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے, تو اگر اس طرح کے اور بہت سے لوگ مل جائیں تو سب کا بھلا ہو جائے گا. وہ جس طرح یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے نیب میں جا کر اپلیکیشن دی جائے تو نیب حرکت میں آ سکتا ہے, ایک انڈیویجول کسی ایک شخص کی شکایت پر یہ سب نہیں ہوگا. تو کیا آپ کچھ اور لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کے جھانسے میں آ کر جن کے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہوا ہو, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیا ہو, وہ نیب سے رابطہ کریں سب مل کر؟ دیکھیے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف تو یہ نہ صرف یہ انڈیویجول یہ شہاب الدین صاحب کا کیس ہے, بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بلڈر ہیں جن کو سابق ایک صدر اور بڑی شخصیت سندھ کی رہی ہیں, ان کی جانب سے زمین الاٹ کی گئی تھی کراچی میں, اور یہی وہ زمین ہے اور اسی حصے پر ایک بڑے بلڈرز کی جانب سے منصوبہ شروع کیا گیا تھا. وہ بھی نیب کے اندر ویسی ہی زیر سماعت ہے, اور وہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد شہریوں کی ایسی ہے جن کی جانب سے یہ درخواستیں دی گئی ہیں کہ ان کی زمینوں کو غیر قانونی طریقے سے لیا گیا ہے, غیر قانونی طریقے سے ان پر قبضے ہیں, اور وہ پورا میٹر سپریم کورٹ کے میں بھی زیر سماعت ہے, اور سپریم کورٹ اس پہ مختلف ڈائریکشنز بھی دے چکی ہیں. یقینی طور پر اگر شہاب الدین صاحب اس میں نیب کو اگر اپلیکیشن دیتے ہیں اور خاص وہ بتاتے ہیں کہ ان کی دکان اور دیگر الاٹیز ہیں, تو یقینی طور پر نیب حرکت میں آئے گا, اور نیب یہ باقاعدہ طور پہ اس پہ کارروائی بھی کر سکتا ہے. چونکہ ہمارے ذرائع ہیں جب ہم نے اس پہ شہاب الدین صاحب کے کیس کے اوپر نیب اتھارٹیز کے مختلف افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے چاہا کہ ان کا موقف لے لیا جائے, تو معلوم ہوا ہے کہ جب سے نیب نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف جو کارروائی کی ہے اس کے بعد سے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں. ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بہت سارے ایسے افسران ہیں جو کہ اپنے دفاتر میں آ ہی نہیں رہے ہیں. اگر شہاب الدین صاحب کوئی اپلیکیشن نیب میں دیتے ہیں تحریری طور پہ, تو یقینی طور پر نیب اس میں حرکت میں آئے گا اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. وقار مشتاق طور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقار صاحب, اس طرح کے معاملات میں قانونی طور پر کیسے مدد مل سکتی ہے انڈیویجولز کو جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جس طرح شاہ خاور صاحب نے پہلے فرمایا کہ نیب کے قوانین میں بیسیکلی وہ ڈیل کرتے ہیں کرپٹ پریکٹسز سے, اور کوئی پبلک سرونٹ اگر کوئی اس طرح کا کوئی کرپٹ پریکٹس کرتا ہے اور اثاثوں سے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ سے زیادہ وہ بنا لیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اب اس کیس کے اندر جہاں پر کوئی ایک ادارے کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے, تو پھر تو وہ نیب کا قانون اس کو کور کرتا ہے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کی پروویژن کے اندر. لیکن جب یہ اگر کوئی انڈیویجول کیس ہے کسی کا, تو جس طرح کے پہلے بلال صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کیس آلریڈی سب جوڈس ہے کسی کورٹ کے اندر, اور شہاب الدین صاحب کے پاس یہ بھی ریمیڈی ہے کہ یہ سول کورٹ کے اندر سوٹ فار ڈیمیجز بھی کر سکتے ہیں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف, یا جو بھی کوئی اگر یہ وہاں پر بیٹھے ہیں برطانیہ میں, تو پاکستان میں ایسے کیسز کو کیسے پرسو کیا جاتا ہے؟ جو سمندر پار پاکستانیز ہیں بنیادی طور پر ان کے لیے اوورسیز پاکستان کمیشن ہے, وہاں پر وہ اپلیکیشنز دیں گے. ہمارے تو یہاں لاہور میں پنجاب میں کورٹس بھی مختلف متعین ہو گئی ہیں جو کہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے کیس کو ڈیل کرتی ہیں سول عدالتوں کے اندر. اسی طرح اگر شہاب الدین صاحب
اور کچھ لوگ اگر تو یہ اس طرح کا کوئی فراڈ ہوا ہے تو یہ کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین شامل ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہوگا۔ تو اگر بہت ساری درخواستیں نیب کے پاس آ جاتی ہیں تو نیب بالکل اس کی کاگنیزنس لے سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ اوورسیز کمیشن میں اپنی اپلیکیشن دیں اور اس کو پرسو کریں متعلقہ اداروں کے ذریعے، اور ساتھ ہی یہ سول کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں سوٹ فار ڈیمیجز کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا کیس سب جوڈس بھی ہے کہ کسی ایک فورم سے ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے کہ چونکہ پہلے الاٹیز کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بڑے ویک تھے، انہوں نے پراپر پروسیجر کو پورا نہیں کیا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، تو پھر دوسرے متاثرہ فریق جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ سو شہاب الدین صاحب کو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کا کیس آلریڈی سب جوڈس ہے، ایپلیٹ سٹیج پہ، جس بھی سٹیج پر ہے، اس کو بھی پراپرلی فالو کریں اور پراپرلی اس کو آخر تک پہنچائیں، چونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں سے ایسا کوئی فیصلہ آ گیا، ایک دفعہ میٹر وہاں سے ڈیسائیڈ ہو گیا اور کوئی کویسچن آف فیکٹ وہاں سے ڈیسائیڈ ہو گیا، تو پھر اسی کاز آف ایکشن پہ دوبارہ سے لیٹیگیشن نہیں ہو سکے گی۔ اور میرٹس کو دیکھتے ہوئے کیس کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کو پیسے بنتے ہیں تو یہ سوٹ فار ڈیمیجز بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لے لیتے، ناظرین واپس آتے ہیں ایک وقت۔ بریک کے بعد خوش آمدید محمد عمران شیخ، کنسلٹنٹ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ عمران صاحب، یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ ایک نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں پر ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں نے فراڈ کیا ہے، لوگوں کو جھانسا دے کر کے کرائے پر دکانیں آپ لوگ لے لیں، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے وہ دکانیں کسی اور کے نام ہوتی ہیں، تو یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ اور یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ پہلے بھی آپ لوگوں کے خلاف بڑے کیسز ہو چکے ہیں، تو کیوں اس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کے خلاف کارروائی لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پہلے آپ لوگوں تک اس طرح کی شکایات پہنچی ہیں کہ آپ کے ادارے نے اس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے؟ میری بہن کی جو ہے شہاب صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ ان کا بتائیں کہ ان کی شکایت کیا ہے، اور جہاں تک یہ دکان کی بات کر رہے ہیں تو میں نے جہاں تک ان کے کاغذ پہلے دیکھے تھے، اب سے کل پرسوں مجھے ملتے واٹس ایپ پہ، تو پوزیشن آرڈر تھا اور ان کا الاٹمنٹ آرڈر تھا، تو اب یہ آ کے بتائیں کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی ہے۔ آئے تو انشاءاللہ ان کی جو گریونسز ہے وہ بالکل دور کریں گے، اور ایم ڈی اے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی 98 میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دکانیں، فلیٹس وغیرہ کرائے پر دینے کے لیے جو لینا چاہتے تھے افراد، ان سے درخواستیں دیں، جن میں انہوں نے بھی درخواست دی، لیکن بعد میں انتظامیہ کو کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے بڑے دفاتر کے چکر لگائے، پھر آخرکار 20 جنوری 2002 کو ایک لیٹر کے ذریعے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی انفارمیشن سیل نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ آپ نے جو بکنگ کروائی تھی وہ تو فیز 2 کی تھی اور ہم نے فیز 2 اب کینسل کر دیا ہے، ہمارے پاس اب فیز 1 کی کچھ کینسل شدہ دکانیں، اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو ایک شرط پر آپ کو دیں گے کہ اگر آپ تمام جو اس کی انسٹالمنٹس ایک ساتھ ہے وہ ایک ساتھ جمع کرا دیں تو دکان آپ کو الاٹ کر دی جائے گی۔ یہ شہاب الدین صاحب اس بات پر رضامند ہو گئے اور بڑی مشکل سے انہوں نے 3,42,000 روپے جمع کرا کر آپ لوگوں کی جو یہ اتھارٹی ہے اس کو دیے۔ پھر چند روز بعد دکان کا پوزیشن اور الاٹمنٹ جو تھا وہ متاثر شخص کو مل گیا، لیکن وہ اس بات سے لا علم تھے کہ جو کینسل شدہ دکان ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ جن کی ملکیت ہے وہ خاتون ہے عذرا تبسم فریق، یہ ہے ان کی فریق، تو بعد میں انہوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا۔ یہ معاملہ ہے سارا، دکان انہوں نے آپ سے لی لیکن ان کا مالک کوئی اور نکلا۔ میں بالکل آپ کی بات میں نے سنی ہے۔ نمبر ایک بات یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائے پہ دیتے ہیں، تو کرائے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم باقاعدہ اخبار میں اوپن آکشن کے ذریعے دکانیں دیتے ہیں، کرائے پہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ شاید ایک ساتھ پہ، مطلب کہ کرائے پہ نہیں، ایک ساتھ پہ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے لی اور ان منتھلی جو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اس پر دکانیں لینے کے لیے۔ اب ان کا جو بھی ان کی گرینسز ہیں یہ ہمارے پاس آ جائیں یا لیٹر بھیج دیں ہمارے کو، وہ تو برمنگھم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ بات کرا دیں ان سے پوچھو تو جی شہابالدین صاحب بات کریں، شہابالدین صاحب بات کریں. جی جناب السلام علیکم. صاحب السلام علیکم. یہ ہے کہ یہ ایم ڈی اے انفارمیشن سیل کوئی بنا تھا آپ کا، اس نے یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا تھا تمام اخبارات میں شاہ لطیف ٹاؤن کے شاہ لطیف ٹاؤن اسکیم میں، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے بات سن لینا عمران صاحب، پہلے ان کی بات سن لیں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. اخبار میں کے ذریعے اکانومی فلیٹس، بنگلوز اور شاپس قسطوں پر حاصل کرنے کے لیے خواہش مند افراد سے درخواستیں طلب کی تھی. میں نے بھی اپنے اور اپنی بیوی کے نام سے وہاں جمع کرا دی ود دا سیڈ منی جو اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. یہ خریدنے کے لیے تھی قسطوں کے اوپر، چونکہ ہماری حیثیت یہی تھی کہ ہم قسطوں پہ لے سکتے تھے، یکمشت ہمارے لیے بہت مشکل تھا. لیکن اب جمع کرانے کے تقریباً 4 سال گزر گئے اور ہم چکر ہی لگاتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لیٹر بھیجا 20 جنوری کو، جو ابھی بتایا آپ کو، 20 جنوری 2002 کو. 98 سے 2002 ہو گیا. اس کے بعد اس لیٹر کے ذریعے جب ہم نے جا کے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی آپ نے کیوں بلایا ہے یہ اور اس کے اندر کیا شرائط ہوگی، بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ آپ یکمشت دیں گے، دکانیں ہماری تیار ہیں، ریڈی ہیں، اور وہ ہم نے الاٹ کرنی ہے اس کو، جو کہ ہمیں باقاعدہ پوری رقم جو ہے اس کی وہ اکٹھا دے دے گا، قسطوں میں نہیں. تو یہ چیز جو ہے میں نے کہا کہ صاحب 2 دکانوں کا تھا مسئلہ، ایک دکان کے لیے تو میں کر سکتا ہوں، میں قرض ادھار یہ لے کے بیوی کا زیور ہے وہ بیچ کے اپنا 3,42,000 روپے جو انہوں نے ڈیمانڈ کیے تھے وہ جمع کرا دیے. یہ 2002 کی بات ہے. اس کے بعد یہ پیمنٹ کرنے کے بعد پھر ہم چکر لگاتے رہے، ہمیں کچھ نہیں ملا. آخرکار 1.5 سال کے بعد پھر انہوں نے ہمیں یہ الاٹمنٹ آرڈر کے ساتھ پوزیشن آرڈر اور پوزیشن دے دی. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس کی پہلے تھی دکان، کیا اس کے اندر وہ تھا، اس کا تو کوئی انہوں نے نہ ذکر کیا نہ ہم نے اس کے اندر پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ سن لیا، اب ان کا بھی ذرا سن لیں، عمران صاحب کا بھی سن لیں. جی عمران صاحب. ان کے ہم نے موقف سن لیا. آپ ان کو برائے مہربانی جیسا ٹائم نکالتے ہیں، یہ بیچارے سے بزرگ ہیں تو آ جائیں یہ میرے پاس، ان کو نمبر ہمارا. برمنگم سے آئے اسپیشل آپ کے پاس؟ جی برمنگم رہتے ہیں وہ؟ اچھا برمنگم میں رہتے ہیں. جی ہاں، اتنی مہنگی ٹکٹ خرچ کیا کچھ نہ بنے فائدہ. نہیں کوئی نہیں ان کا کوئی نمائندہ آ جائے، خود نہ آئے، نمائندہ کوئی آ جائے ان کا، کوئی ہمارے پاس آ جائیں، کسی کو اتھارٹی دے کے بھیجیں تو انشاءاللہ ان کی جو بھی گریوینسز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ اصل امکان کوشش کریں گے کہ اس کو سالو کریں. بالکل کریں گے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے. صحیح. اب شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے عمران صاحب سے اس طرح کے کیسز کو لے کر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا صرف یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. بہت سارے اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ پرائیویٹ زمینیں خریدتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کاروباروں میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ تھوڑے بہت اقدامات کیے ہیں جو کہ ابھی ناکافی ہیں، ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ جتنے بھی تارکین وطن ہیں ہمارے دوسرے ممالک میں، ان کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کریں. ان کے بہت سارے شعبہ جات بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی کارکردگی جو ہے وہ اتنی بہتر یا اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی آپ کہہ سکیں کہ وہ اس پہ کوئی سیٹسفیکشن ہو سکے. اب اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ہمارے غیر ممالک میں جو پاکستانیز موجود ہیں، آپ گلف کنٹریز دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، ناروے دیکھ لیں، اور بہت سارے ممالک ہیں، اس میں باقاعدہ بیسیز میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں. ان کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز ان ہوسٹ کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ دیکھیں. اگر ان کا کوئی پاکستان میں مسئلہ ہے، اگر ان کے
साथ धोखा हुआ है या उनकी जायदादें जो हैं वो एट स्टेक हैं या किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, तो वो जो कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ हैं वो अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रब्ता करके और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के ताउन से जो है वो मामलात को ठीक करते हैं। तो अब एक तो लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो वफाकी मोतसिब का इदारा है पाकिस्तान में, उसमें भी अभी हाल ही में एक ओवरसीज सेल बनाया गया है जिसमें बाकायदा एक डायरेक्टर जनरल मुकर्रर है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की शिकायत जो है तहरीरी तौर पर वो वहाँ पे मौसूल होती हैं और वो अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि उनका हल निकाल सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो ह्यूमन राइट्स सेल्स हैं उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ग्रीवेंस सेल बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई मौसर इदारा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनाया गया। तो वो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर अवेयरनेस हो, उनको आगही हो, तो वो अगर अपनी ग्रीवेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में उनके जितने भी मसाइल हैं उनको अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजें और उस पे वो जो सेल है वो उसके ऊपर बड़ा मौसर तरीके से कार्रवाई करता है और कुछ मामलात तो हैं वो सेल ही ठीक कर लेता है। अगर कुछ उनके बस में ना हो तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में वो केसेस लगा सकते हैं। इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उनकी आगाही नहीं है तारकीन वतन को और उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है। अगर उनको अवेयरनेस दी जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके बहुत सारे मसाइल वहाँ पे बैठे हुए भी हल हो सकते हैं। ये शहाबुद्दीन, आपने ओवरसीज़ फाउंडेशन से कोई रब्ता किया था? नहीं जी, नहीं, मुझे नहीं मुझका आपको इल्म नहीं था? तो जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पे बर्मिंघम में, मैं उनसे कहूँगी। जी मैं मौजूद हूँ आपको। जी इरफान, इन्हें अगर इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का जो इदारा है वो इन्हीं जैसे लोगों के मसाइल के हल के लिए बनाया गया, तो आप इनको इस चीज़ में हेल्प कीजिए कि वहाँ जाएँ और अपनी एप्लीकेशन दें, तो उम्मीद है कि इनका मसला सुना जाएगा और हल होगा। जी बिल्कुल, मैं इनकी हर सूरत मदद करने के लिए हूँ। और जो जैसे शाह साहब बता रहे थे, बिल्कुल ये यहाँ के जो ओवरसीज हैं इनके लिए बेशुमार मसाइल हैं इनके, और बिल्कुल जो वहाँ पे ये प्राइवेट खरीदते हैं उसके हिसाब से ज़्यादा मसाइल यहाँ के लोगों को हैं। और यहाँ के लोग जो है बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं कि वहाँ जाना ही नहीं हमने, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो लूट मार है, चोर बगारी है, वहाँ हमने नहीं जाना। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सके मैं अपने चैनल के जरिए इन लोगों को जितनी सहूलियत मैं दे सकता हूँ, जहाँ तक मैं इनके साथ जा सकता हूँ, हर मुमकिन जो है वो मैं इनके साथ ताउन करूँगा। ठीक है, मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आए वकार साहब से भी पूछेंगे कि इस पर कानूनी राय आप क्या देना चाहेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामद। वकार साहब, कानूनी मामलात को लेकर आप शहाबुद्दीन को क्या मशवरा देंगे? जी, मेरा यही मशवरा है कि ओवरसीज़ जिस तरह आपने अभी रब्ता करवाया है ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन से के ज़रिए, ये अपनी जो भी इनकी दरख्वास्त है, जो भी इनके कागजात हैं वो भेजें, और साथ ही जिस तरह के अभी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंसल्टेंट से रब्ता हुआ है उनके साथ रब्ते में रहें। और दूसरा, अगर इसके अंदर फिर वही अर्ज़ करूँगा मैं कि अगर ये समझते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इफेक्टीज़ हैं तो फिर ये इकट्ठे होकर नैब के पास भी अपनी एप्लीकेशन दें और सुप्रीम कोर्ट का जो ह्यूमन राइट्स सेल है वहाँ पर भी एप्लीकेशन दें। लेकिन अगर ये सिर्फ एक शहाबुद्दीन साहब की हद तक मामला है तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन में अपनी एप्लीकेशन दें और उसको ठीक तरह से फॉलो करें। और साथ ही अगर इनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर हो, कोई करीबी अजीज़ यहाँ पर हो, तो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भी उनको भेज दें, क्योंकि मुझे ये लगता है ये सारी बातें सुनने के बाद
کہ شاید معاملہ جو ہے وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جب ان کو الاٹمنٹ کی ہے تو پہلی الاٹمنٹ کو کینسل کرتے وقت انہوں نے ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا. تو اب اگر ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا تو پھر اگلا راستہ نکالنا بھی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کام ہے. اگر پھر بھی کوئی راستہ نہیں بنتا تو جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ پھر یہ پاکستان کے اندر سوٹ فار ڈیمیجز کر دیں کہ میری جو رقم آج سے 10 سے 14 سال پہلے انویسٹ ہوئی تھی وہ اصل رقم اور اس کا منافع اور جو مجھے نقصان ہوا ہے وہ ادا کرے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. لیکن اس سے پہلے ساتھ ہی سارے کے سارے جو گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھی ان کو اپنا گریوینس سالو کرنے کی کوشش کرنی. شہاب الدین صاحب، ہے آپ کے پاکستان میں رشتہ دار جو آپ کے اس معاملے کو لے کر چل سکے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس جائیں یا ہمارے نمائندے اس میں کس طریقے سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی، ہمارے رشتہ دار ہمارے وہاں پر موجود ہیں. صفدر صاحب ان کا نام ہے. ایڈریس اور فون نمبر میں یہاں کے جو نمائندے ہیں ان کو آپ کو دے چکا ہوں، عرفان صاحب کو. تو میں بھی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا وہ آپ کے رشتہ دار کو ہم کال کرتے بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھایا، کال پک ہی نہیں کی انہوں نے. وہ مدد کیا کریں گے آپ کی؟ ہاں، کچھ مسائل ان کے ساتھ تھے وہ بھی لازم تھے. اب یہ کہ ان کے پاس دوسرا نمبر ہے اور اس نمبر پہ وہاں موبائل ان کا جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نمبر بھی چلا گیا. اب وہ دوسرا نمبر لیا ہے انہوں نے اور وہ نمبر پاس کر دیا ہے میں نے اور انشاءاللہ وہ کریں گے. میری بات ہوئی تھی. شاہ صاحب، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کس لیول پر جا کر، کس حد تک جا کر ان مسائل کو دیکھتا ہے، سالو کرتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ میں بھی ان مسائل کو اوورسیز پاکستانی کا جو ادارہ ہے وہ لے کر جاتا ہے؟ اگر کوئی نہیں آ سکتا، وہ باہر بیٹھا ہے اپنی نوکریوں کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے نہیں آ سکتا، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کس طرح ان معاملات کو ہیلپ کرتا ہے پھر؟ دیکھیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے یہ اوورسیز پاکستانیز کے فنڈ سے یا ان سے جو کٹوتیاں ہوتی ہیں ان سے اس کا بجٹ بنتا ہے. تو اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی فلاح و بہبود. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ان کی کارکردگی اتنی تسلی بخش نہیں ہے. ان کے پاس اگر کوئی درخواست آتی ہے تو متعلقہ محکمہ کو ایک چٹھی دیکھ دیتے ہیں، پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کا جواب آتا ہے، پھر ان کی ایک کاپی جو متاثرہ فریق ہے اس کو بھیج دیتے ہیں. جہاں تک اب جیسے شہاب الدین صاحب ان کا کوئی وہاں پہ فالو کرنے والا کوئی دوست رشتہ دار یا کوئی عزیز نہیں ہے، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ برمنگھم میں رہتے ہیں، غالباً برمنگھم میں پاکستان کونسلیٹ موجود ہے پاکستان کا، تو وہ کونسلیٹ میں جا کے دیں اور وہاں پہ برطانیہ کے جو تعینات ہیں کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز، یہ ان کا کام ہے. ان کو بھیجا اسی لیے گیا ہوا ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اس ملک میں ان کی جتنی گریوینسز ہیں ان کو حل کریں اور پاکستانی اتھارٹیز سے اس کو رابطہ کریں، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑی سی ایفیشنسی دکھائیں ہماری ہائی کمیشنز اور کونسلیٹس اور خاص طور کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی، اگر وہ ٹھیک طریقے سے کام کریں اور توجہ دیں اور چیزوں کو فالو کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اپنے کسی نمائندے کا وہاں پہ انتخاب کرنا پڑے. تو یہ ایک بات ہے نیت کی، اور اگر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو جب تک یہ نہیں ہوگی تو پھر تو وہ ایک چٹھی لکھ دی اور اس کا جواب آ گیا، پھر اس کا مزید ایک چٹھی لکھ دی، اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے. یہ پاکستان ایمبیسیز، ہائی کمیشنز، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اور ہمارے جو یہاں پہ وفاقی محتسب میں جو ادارے، ان کو بڑے کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے جیسے کہ شہاب الدین صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بھی ہے، تو یہ اویئرنیس جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو ہونی چاہیے اور ایسا ایک میکینزم ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی کسی شکایت کا ازالہ کون سا فورم کر سکتا اور کیسے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ خاور ہمارے ساتھ ہے، شہاب الدین ہمارے نمائندے، اور وقار مشتاق بھی ہمارے ساتھ تھے. تمام مہمانوں کو شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا دیکھا. ہمارا تو کام ہے کہ ان کیسز کو، جو ان کے مسائل، ان کو ان کا فالو اپ بھی لیتے رہیں. ان سٹوریز کا، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ہم اپنے ہر پروگرام میں اس طرح سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ان مسائل کو بڑھاوا دینے کی بجائے، لمبا کرنے کی بجائے ان کا حل تلاش کیا جا سکے. اور آخر میں عدالتوں میں جو زیر التوا
کیسز ہوتے ہیں ان کا فیصلہ تو بہرحال عدالت نے ہی کرنا ہے. ہمارا کام ہے اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بننا اور وہ ہم بنتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.